قطر میں OIC کی میٹنگ جاری تھی جہاں پر بعد میں آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ شہباز شریف پہلے گئے، پھر پاکستان آ گئے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ قطر پہنچے جہاں پر OIC کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی تھی اور آرمی چیف بھی وہاں پر پہنچے۔ اب ایک ویڈیو دوستو تہران ٹائمز جو ہے اس نے جاری کی ہے، ایران کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے وہ لیک کی گئی ہے۔ جب ایرانی صدر اور شہباز شریف کی ملاقات طے تھی اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، لیکن ایرانی صدر نے آرمی چیف کو اگنور کیا اور ملاقات نہیں کی۔ تو فوجی تو ڈٹ جائیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، لیکن مجھے مایوسی ہوئی آج۔ لاہور میں طلباء سڑکوں پر آ گئے۔ لاہور کو 3 مقامات سے بند کر دیا گیا، ٹریفک جام، لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ طلباء نے لاہور سے حقوق طلباء تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ ہو رہا تھا کہ ساری پاور ہونے کے باوجود، اپنی پسند کی حکومت بنانے کے باوجود، آئین میں تبدیلی کرا لینے کے باوجود، عدلیہ میں اپنے ججز لگا دینے کے باوجود بھی عاصم منیر ناکام کیوں ہیں؟ ان سے سلام لیا، لیکن جب ان کو متعارف کروایا گیا تو پھر انہوں نے سلام لیا۔ یہ ذرا آپ 20 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھیں۔ اب یہ پاکستان کی فورسز کو سوچنا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، کسی ایک شخص کے اقتدار کو طول دینے کے لیے، کسی ایک شخص کی ایکسٹینشن کے لیے، کیا یونیفارم کے ساتھ یا یونیفارم والے لوگ اس طرح کی بددیانتی بھی کر سکتے ہیں؟ تو یہ دوستو تب ہوا جب OIC کی میٹنگ میں آرمی چیف جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچے۔ اب دوسری جانب ایک اور ویڈیو جو کہ اسی کا ہی پارٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ہاتھ کے اشارے سے پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم جو کہ اسحاق ڈار ہیں ان کو کہا کہ آپ دوسری سیٹ پر بیٹھ جائیں، یعنی کہ ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہا، جس پر اسحاق ڈار جو ہیں دوسری کرسی جو کہ شہباز شریف کے ساتھ ہی وہاں پر بیٹھنے لگے تھے، لیکن وہ پھر وہاں پر نہیں بیٹھے اور آرمی چیف کو جگہ دی۔ یہ تو اس ویڈیو سے دوستو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل باس پاکستان میں کون ہے۔ کہ عمران خان جیسے وزیر اعظم کے خلاف آ کر گواہی دے دیں، وہ چند کروڑ کا یہ توشہ خانہ کا کیس ہے 2 والا۔ عمران خان جیل سے کسی کتاب پہ دستخط کر کے، کسی قمیض پہ دستخط کر کے باہر بھیج دے تو اس سے ڈبل ٹرپل پیسوں کی تو وہ بک جائے گی باہر، جتنے کا کیس کیا ہوا ہے عمران خان کے اوپر۔ انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ وہاں پہ ایک آدھے سوال میں جو ہے وہ بہت بری طرح پھنس گئے تھے بریگیڈیئر احمد، وہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویلاگ میں، لیکن جو کرنل ریحان ہے وہ کافی نروس تھے، لیکن جج صاحب بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ جناب 2 فوجی آئے ہیں، بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ یعنی ماحول جو اندر سے پتا چلا وہ یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جج صاحب سلوٹ ہی نہ مار دیں ان دونوں کو اٹھ کے کہیں، یا انہیں کہیں سارا کھوپی نہ بٹھا لیں کہ آپ یہاں بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو کہ کیسے ان کو پروٹوکول دیا جائے، استقبال کیا جائے۔ لیکن عمران خان کی موجودگی میں یہ لوگ نروس تھے۔ دیکھیں ویسے بھی آسان نہیں ہوتا جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہو تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ چلی جائے گی، آج کوئی آرمی چیف ہے کل ریٹائر ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ DGI جو آج ہے کل ریٹائر ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ باجوہ بھی تو دیکھیں نا، زمین آسمان ایک کیا ہوا تھا، یہ بھی طاقت وہ بھی طاقت، اس کے کپڑے اتار، اس کو ننگا کر، اس کو مار، اس کو جیل میں ڈال، عورتوں کو گھسیٹ۔ باجوہ نے سارا کچھ کیا نا، پھر گیا نا، دیکھو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اب۔ اسی طرح جو آپ کا ندیم انجم تھا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے اندر۔ میں اس کے دور میں جبری طور پہ مجھے ISI نے لاپتہ کیا تھا، کدھر گیا وہ؟ آئے نا، سامنا کرے اب کہیں پہ، دنیا کے کسی کونے میں آ جائے، میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائے ندیم انجم، سامنا کرے میرا، بات کر کے دکھائے، ٹکے کی اوقات نہیں رہی۔ تو یہ فارغ ہو جاتے ہوتے ہیں لوگ، لیکن ادارہ جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے۔ ادارے کی کریڈیبلٹی کے اوپر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ ڈکٹیٹر تو اپنی حرکتیں کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں۔ یہ جو 2 فوجی افسران نے کیا، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اور یہ سوال بنتا ہے کہ ساری قوت سب کچھ کر رہے ہو لیکن ناکام ہو، 10% بھی کامیابی نہیں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ وجوہات تو ہوں گی۔ اچھا مختصراً بات کرتے ہیں کیونکہ 2-3 اور اہم ٹاپک ہیں۔ دیکھیے، طاقت کے ذریعے آپ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن حکومت چلانے کے لیے آپ کو پلاننگ چاہیے، اسٹریٹجی چاہیے، انصاف چاہیے ہے، اچھی مثالیں چاہیے ہیں، نرمی چاہیے ہے، اور صرف
طاقت کے استعمال سے حکومت نہیں چلتی. قبضہ ہو سکتا ہے طاقت کے استعمال سے، حکومت نہیں چل سکتی صرف طاقت کے استعمال سے. یار مغلوں کی بات سمجھ لو، چلے میں آسان بناتا ہوں. مغل آئے، چلو میں مانتا ہوں تلوار کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو لمبے لمبے اسپیل کھیلے ہیں وہ کیسے؟ انصاف کے ذریعے، تعمیرات کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. تو جب حکومت چلانی ہوتی ہے تو ہر وقت طاقت کا وہ جوش اور جذبہ جو ہر وقت ان کے اندر نظر آتا ہے نا کہ ہم ٹھیک کر دیں گے. آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ خراب کر رہے ہیں. ان کو سمجھائیے. آپ نے کبھی چیس کا گیم کھیلا ہے؟ چیس کھیلیے. اکثر ایسی صورتحال دیکھی ہے ہم نے کہ جو لوگ شروع میں اکثر بڑی زوردار ایک بڑی اگریسو چال چلتے ہیں، اینڈ پہ وہ اکثر ہار بھی جاتے ہیں. کیوں؟ جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے جو طاقت بڑا اگریسو ہو وہی جیتے. جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو 10 کم سے کم 8-10 موو ذہن میں سجا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جب یہ چلے گا تو پھر میں یہ چلوں گا. یہاں صرف ایک چال ہے، اور وہ بھیڑ چال یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے ایسی کی تیسی کر دیں گے، اٹھوا لیں گے، پٹوا دیں گے، اور اس سے کام بگڑتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے یہ طاقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذہانت ہے. یہ تالا توڑنے والے لوگ ہیں. جو تالا توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر دیکھیے تالا توڑنا ذہانت نہیں ہے، چابی ڈیزائن کرنا بنانا وہ ذہانت ہے. اور تالا توڑنے والا جو ہے وہ صرف طاقتور تو ہے، وہ ذہین نہیں ہے. اگر ذہین ہوتا تو کسی اور طریقے سے تالا کھولتا، توڑتا نہیں. اور یہ صاحب جو ہے یہ نئے دور کے تالے جو ہے پرانے دور کی چابیوں سے کھولنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کھلیں گے، ان کو کامیابی نہیں ہوگی. ان کی اسٹریٹجی سب غلط ہیں کیونکہ اس میں صرف طاقت نمایاں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پاکستان کے عوام، اور پاکستان کی سالمیت خطرے میں ڈال دی انہوں نے، بالکل ڈال دی ہے پاکستان کی سالمیت خطرے میں. اور اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے جو ان کے ہمنوا ہیں کہ جناب اب بہت بڑے پیمانے پہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں. اگر انہوں نے وہ غلطی کر لی تو پھر آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج نکلنے کی سب سے بڑی دلیل سورج کو نکلنے دیجیے. اچھا، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ساری قوت ہونے کے باوجود بھی یہ ناکام ہیں. انہوں نے ملزمان مجرمان کی جو حکومت بنائی ہے فرنٹ پہ رکھنے کے لیے، ان کی طرف سے اور ان کے ہم نواؤں کی طرف سے 3 سال کتنے ہو گئے ان کو، ایک کوئی اچھا کام سامنے نہیں آیا. نہ معیشت میں، نہ سیاست میں، نہ ٹورزم میں، کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے ایک کام کے. فوکس اسی پہ ہے، عمران خان کو کیسے قتل کیا جائے، کیسے بند کیا جائے، کیسے اس کو پریشان کیا جائے، پارٹی اس کی کیسے توڑی جائے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. اب دیکھیے یہ آیا تھا سیلاب، اس کو اگر تم کنورٹ کرتے سروسز میں تو یہ تمہارے کو ہیرو بھی بنا سکتا تھا. لیکن تم نے ملزمان مجرمان کے حوالے کیا ہے. وہ ایک مجرمہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اتنی تصویریں لگوائیں، وہ لمبی کہانیاں سب آپ کو پتہ ہیں کہاں کہاں اس نے اپنی تصویر لگوا دی. تو ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ سامنے آ سکیں، اور وقت جیسے گزر رہا ہے یہ پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.